اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ تو ہمارے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور طریقت مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ علماء کے نزدیک آسان تو ہے، لیکن اس میں سوالات الجن اتنی آئیں گی آپ منطقی شنطقی کو بند نہیں کر سکیں گے۔ ایسے سوال کرے گا کیا جواب دیں گے؟ لیکن کس طریقت والے کو اگر آقا نے قبول کیا ہے، خدا نے قبول کیا، آقا نے قبول کیا ہے، اس سے بحث کرے گا، وہ اس کو منا لے گا تو بحث سے بھی منا لے گا، یا نہیں تو کوئی چیز دکھا کے منا لے گا، نہیں تو ذاتوں کے بت بازی سے منا لے گا، اس کے باپ کو منا لے گا وہ۔ لیکن اگر اجازت ہوگی کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عالم اس کو قائل نہیں کر سکے، سوال پہ سوال لائے گا، سوال پہ سوال گا، سوال سب بند ہو جائے گا اس کا، کیونکہ وہاں اگر بولے گا تو خود نہیں بولے گا، اگر جس کا تعلق ہے رسول سے، اور نبی کریم کے حکم سے بولے گا، پھر نبی کریم کی روحانیت اس کو چلائے گی، کون کھڑا ہو سکتا ہے سامنے؟ تو مطلب ہے کہ میں بہت دور نکل جاتا ہوں یا نہیں بھی نکلتا ہوں، بہرحال مطلب ہے کہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو ان کے محبت کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، اور ان کے محبت کے کاموں، جیسے میں نے کہا شادی کا قصہ بیچ میں آ گیا، ایسا ہو ویسا، تم ہر چیز میں ڈھونڈو کہ ان کی مرضی کے مطابق کیسے شادی ہونی چاہیے، وہ کیسا چاہتے ہیں۔ ماں باپ بھی آج کل ایسے ہی ہیں، اللہ پناہ دے، اس چیز کو نہیں ترجیح دیتے۔ اگر لڑکا اچھا نکل رہا ہے میں دیندار کرتا ہوں، وہ کہہ یہ نہیں، جا کے دیکھیں گے ان میں یہ نقص ہے، وہ نقص کیا نکالیں گے؟ دنیا کا معاملہ نکالیں گے۔ اگر دین میں اس کے دین میں زیادہ مضبوط ہے تو ٹھیک ہے، اس چیز کو دیکھیں گے، نوٹ کریں گے، لیکن اہمیت نہیں دیں گے کہ تو ہے، لیکن وہ نہیں ہے نا، مال نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، تو پھر دین کو کیا کرنا؟ یہ دیندار ہے؟ منافق ہے، یہ دیندار تو نہیں ہے۔ معافی میں تو کافر بھی آقا کے پاس آ جاتا ہے، اس کے تعلق پھر کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، اور اس کو محبت کا دلیل ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے، ان کو پسند نہیں نبی کریم کے معاملہ، کہ نبی کریم ایسے چاہتے ہیں۔ یہ باتیں بہت بحث کی، اس میں بہت کچھ میں آپ کو واضح بیان کر سکتا ہوں، آپ خدا کے تو مان جائیں گے، تو بحث کا معاملہ نہیں ہے۔ ہماری تمہاری دنیا آخرت کی، جیسے کہتے ہیں عربی میں راس مال، جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے، وہ اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہمارے سب کچھ، اور جو کچھ اور سب کچھ، وہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی سے ان سے دین کی تعلیم ملے گی، دنیا کی ملے گی، آخرت کی ملے گی، خدا سے تم کو جوڑ دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی چلنا۔ ایسے واقعہ تھا اولیاء اللہ سے، جو منہ سے نکالا ہوگا، اس کی زبان خدا کی زبان تھی نا۔ جیسے واقعہ ایسے آ گیا، یاد آ گیا، چڑیا کیا کیا چوں چوں یہ مر جائیں، اس کے منہ سے نکلا سا چڑیا ہی مر گئی، اس کی زبان اللہ کی زبان تھی۔ ایسے اور بھی ایسے واقعات ہیں جو ان سے منہ سے نکلتا تھا ہو جاتا تھا۔ ایک تو دعا نے جو بولے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارے بھائی طریقت میں باتیں ایسے ہیں، ان کا مجھے پتا ہے، تو میں ڈرا، میں کیسے نہ بولا کرو، تم کو پتہ ہے کبھی تم بولتے چیز ہو ہی جاتی ہے، کہتا ہاں ہو جاتی ہے۔ تو سوچ کے بولا کرو۔ آقا کے پاس ایسے تھے، آقا جی کے پاس ایسے تھے جی، شرع کی حد آقا نے لگائی، لیکن پتہ تھا اس کا تعلق خدا سے ہے، اور یہ جان کے نہیں کر، جو جان کے نہ کر اس میں وہ بے ادبی نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی کا دان ٹوٹا تھا، اس نے آ کے شکایت کی کہ فلانے قبیلے والوں نے ہمارے آدمی کا دان توڑ دیا۔ آقا نے بلان قبیلے والوں کو کہا کہ اس کا دان ٹوٹا ہے، اور شرع کی حد میں دان کا بدلہ دان تھا، تو اس کا دان ٹوٹے گا۔ وہ اللہ سے تعلق رکھنے والا تھا، اور آقا نے کہا بھی بعض آدمی اللہ کے ایسے ہیں، کسی چیز کا قسم کھا لے، خدا کو اس کی قسم پوری کرنی ہوتی۔ بتاؤ کتنی بڑی بات، ان کی بول قسم کھاؤ کسی کی ہوگی؟ ایسے واقعات ہوتے ہیں، اور ہوتے نہ کہ ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ یہ کریں، ایسا نہیں ہوگا، ان سے سوچ بھی نہیں سکتے، کر کے دکھا دے گا، لیکن کوئی اجازت نہیں ہے۔ واقعی یہ شرع کی حد ہے، اس نے دانت توڑا ہے، اور ہم نے دانت کا بدلہ دانت فیصلہ کیا ہے۔ میں محمد مصطفیٰ ہوں، میں فیصلہ کیا۔ کہا آقا جی آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہمارا آدمی ہے، خدا کی قسم اس کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔
آگے تشفع حدود من حدود اللہ، تم اپنی سفارش جہاں ٹھونس رہے ہو خدا کے حدوں میں، تمہارا آدمی تھا یہ تھا، کیوں ایسے کرتے ہو؟ شفقت والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حدود میں دخل دے رہے ہو، اپنی سفارش اپنے آدمی کو دیکھ رہے ہو، خدا کی حدود ہے، دانت توڑا ہے اور تم کہتے ہو دانت نہیں اور نہیں ٹوٹے گا، پھر قسم کھاتے ہو کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ ہمارا آدمی ہے، ہم اس کا دانت نہیں ٹوٹنے دیں گے، نہیں توڑے گا۔ سبحان خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان، ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی اور قبیلے والے آگے جن کا دان ٹوٹا تھا کہ ہم آئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آئے ہیں معافی دینے کہ ہمارا مسلمان بھائی یہ ہے، ہم صلح کرتے ہیں، دانت معاف ہے اس کو۔ آ کر کے اللہ کے بندے جو منہ سے نکالتے ہو جاتے، آ کر کے جاؤ بھائی، دیکھا وہ آ گئے، جھگڑا ختم ہو گیا، اس کے ہمارا بھائی، ہم بھائی بھائی، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے انسان سے، معاف ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بہت ایسے واقعات ہیں اولیاء میں ہوئے ہیں، کتابوں کو دیکھو حیران ہو جائیں گے۔ تو کیسے رستہ ہے طریقت، اور طریقت میں قرب، اگر طریقت پہ عمل کر لے۔ ہاں، خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ دوسرے طریقت والے، جے میں برباد ہوں باہر سمجھاں، میرے اندر کون سمایا ہے، جے میں اندر جانا قیدی جانا، بار بھی تو ہے اندر بھی تو ہے، میں بھی تو ہے تو بھی تو ہے، سب کچھ تو ہے۔ ایک اور سن لو اللہ والے کی، آپ کو بہت آتا ہوگا، مجھے جو آتا میں سناؤں تو پھر بتاؤ، اللہ اور رسول کا معاملہ سب سے بڑھ کے نہیں بڑھ کے؟ ایک کی کھال ملتاں میں کھینچی گئی، ایک آرے سے چر کر فنا ہو گیا۔ سرمست اپنے ہاتھ کو ایسے لے کے جا رہا تھا، کاٹا ہاتھ لے جا رہا، سرمست کا ہو گیا اپنا ہاتھ۔ دوسرے کا سن لو، شبلی نے پھول مارا منصور رو پکارا، شبلی نے پھول مارا، شبلی نے پھول مارا منصور رو پکارا۔ کہ تم بھی پھول مارتے ہو مجھ کو، یہ پھول مجھ کو پتھر گولی سے پتھر سے زیادہ لگا ہے۔ وہ تو نہیں جانتے تھے میرے حال کو، انہوں نے معلوم نے فتویٰ دیا اس کو رجم کرو، تم تو جانتے تھے مجھے کیا ہے۔ اور دوسری عربی میں بھی ہیں، لیکن اپنی نیت پہ ہوتا ہے، کنا ہوا فی الہوا کنا سوا فی الہوا، ہم ایک ہی تھے محبت میں، ہم دونوں جب چلتے تھے۔ کنا سوا فی الہوا، ہوا والی محبت اس کو کہتے ہیں۔ کنا سوا فی الہوا نحن الاثنین، ہم دو۔ ایسی باتیں ہیں اور بھی ایسی ہیں کہ خدا کرے یہ چیزیں ذوق کے شوق سے کھلیں تجلیات میں،
پھر آپ گانے کی آواز سنیں گے آپ کو پریشانی ہوگی، کوئی اچھی بات دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت کی آپ کو پریشانی ہوگی، کوئی اپنی محبت کی گانا کا قصہ سنا کے تم کو اپنی محبت یاد آ کے چیخیں مارو، بھائی ادھر کی بات اس چیز کو اپنی بھی یاد آ گئی نا، وہ بھی کسی سے رلا ہوا تھا۔ یہ ایسی باتیں ہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو خدا کرے ایسی محبت نصیب ہو جائے، ایسی محبت اولیاء کو، صحابہ میں ایسی ہوئی، دیکھو اس کا آج کل نہیں ٹوٹے گا، کہ اس کی زبان خدا کی زبان بن گئی تھی، اس کی زبان آقا جی کی زبان بن گئی تھی۔ ہاں اسی بعض وقت ایسے ہوتا ہے، جن لوگوں پہ کرم ہوتا ہے ایسے ہم نے سنا ہے، تو اللہ عالم کہہ دیا کرو، جب وہ پکے ہو جاتے ہیں وہ شیخ کو آقا جی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، اس کا ایمان بن جاتا ہے خدا۔ آقا جی نے کہتے ہیں دیکھا ہے طریقے جو بچائے اس کے یقین بنتے ہیں وہ اس کے لیے کچھ ظاہر کر کے بنائے، باتوں سے نہیں بنتے۔ باتوں سے جتنے بھی کرو نا آدمی مان لے چاہے اعتبار کر لے پھر بھی کمزور رہتا ہے، کچھ دیکھ لینا پھر نہیں ہٹتا۔ خدا کہے ہم سب کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیں آقا جی کی طرف سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ باتیں جتنی کرنا ختم نہ ختم ہو سکتی ہے، اور جس نے ذوق یا شوق یا چیزوں کو پایا ہے اس کے لیے تو یہ جنت سے بھی بڑھ کے چیز ہے، واللہ جنت سے بھی بڑھ کے چیز ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ عشق کا جہاں جنتوں سے حسین اس میں ہے نظر کی میں، کہ جس سے محبت ہے اس کی نگاہ جب پڑتی ہے انسان کو پتہ کیا ہو جاتا ہے، اسی کو پتہ ہے اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ شعر پڑھ رہے تھے نا، اسی میں یہ باتیں ساری نکلی ہیں کہ میں تجھ کو اللہ پاؤں میری آرزو ہے، یہ ہے نا، اسی سے بات چلی۔ محبت کی بات ختم ہوتی کبھی؟ یہ تو نہیں ہوتی ہے، انسان ختم ہوتا ہے بات نہیں ختم ہو جاتی، پھر محبت جو زندہ ہوتا ہے پھر وہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں محبت سے محبت جدا ہو جائے پھر ختم ہو سکتا ہے، لیکن محبت سے محبت لگی ہے نہیں ختم ہوتا۔ ہاں تو ان کی زندگانی اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور آقا کی اعانت خدا سے جوڑا، وہ زندہ ہی ہوتے ہیں، مرتے نہیں وہ لوگ۔ ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا اچھا وقت ہے، خدا کی رحمت تھی تو ایسی باتیں ہوں گی۔ خدا کا یہ باتیں نہ رہ جائیں، ہم میں احساس پیدا ہو اس نعمتوں سے جو آقا نے نوازا ہے، وسیلہ بن کے اللہ کی نعمتوں سے صحابہ کو، اولیاء کو، قطبوں کو، غوثوں کو، وہ اپنے کرم سے ہم کو آپ کو بھی نواز دے انشاءاللہ تعالی۔